बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मक्का के इर्द गिर्द कई छोटे छोटे कबीले मुकीम थे। इन्हीं में से एक कबीला बनु अराश था। एक शख्स जो कि बनु अराश कबीले से ताल्लुक़ रखता था, उसके पास कोई मुस्तकिल रोज़गार न था और न ही वो आला दर्जे का कोई ताजिर था। ताहम उस दौर में क्योंकि तिजारत का पेशा खासा अहम हुआ करता था, लिहाजा उसने भी वैसा ही किया। वो अपने पास मौजूद रकम के मुताबिक अपने कबीले से मवेशी खरीदता और मक्का में चूंकि बड़े बड़े सरदार वहाँ मौजूद थे तो उन्हें लाकर बेच दिया करता था और अपनी कीमत खरीद से कुछ पैसे इजाफी मुनाफा हासिल कर लेता। ये काम उसका मामूल बन चुका था। वो अक्सर जानवर मक्का के बाजार में लाकर बेचता। किसी बदबख्त ने उसे ये भी कह रखा था कि नाउज़ु बिल्लाह, यहाँ एक जादूगर है, बस तुम उसके बहकावों से बचकर रहना। उसने नबूवत का दावा किया है। उस ताजिर के लिए ये जगह नहीं थी, इसलिए उसने बताने वाले शख्स का यकीन कर लिया और मज़ीद कोई सवाल न किया। एक दिन वो ताजिर अपने हमरा दो बेहतरीन ऊंट फरोख्त के लिए लाया, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उस दिन उससे वो ऊंट अबू जहल ने खरीद लिया और जब कीमत अदा करने की बारी आई तो कहने लगा, कल मेरे घर आकर पैसे वसूल कर लेना। ताजिर ने कहा, मैं आपका घर कहाँ तलाश करूंगा। अबू जहल ने उसे अपने घर का रास्ता समझा दिया। खैर, वो बेचारा मरता क्या ना करता। अबू जहल की जालिमाना सरदारी का कुछ इल्म तो था ही, इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं दिया और अगले रोज कीमत लेने पर राजी हो गया। मक्का में उस ताजिर का कोई न था, न कोई घर न ठिकाना। रात उसने गलियों में गुजार दी। अगली सुबह वो अबू जहल के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल बाहर आया। उसे देखकर उस शख्स ने अपनी कीमत का तकाजा किया तो अबू जहल कहने लगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम कल आ जाना। वो ताजिर बहुत मायूस होकर वापस चला गया। अगले रोज भी ऐसा ही हुआ। खैर, 3 दिनों तक वो अबू जहल के दरवाजे पर जाता रहा, लेकिन अबू जहल ने उसकी कीमत अदा नहीं की। इस तरह 3 दिन गुजर गए। चौथे रोज वो अबू जहल के दरवाजे पर गया और बात को जरा जोर देकर कहा, जनाब, मैं 3 दिन से भूखा हूँ और गलियों में रात बसर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बेगाना हूँ। मेरा यहाँ अपना कोई नहीं है। मेरे पास वापसी का जरिया भी नहीं है। मेहरबानी फरमाइए और मेरे जानवरों की कीमत दे दें। अबू जहल, जो था ही बेईमान, दिल की बात जबान पर ले आया और कहने लगा, चल दफा हो जा यहाँ से, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, जिससे मिले ले लेना। वो ताजिर तो जैसे हवास बाख्ता हो गया। 3 दिन के मुसलसल इंतजार और भूखे पेट के साथ उसकी मेहनत के पैसों की अदायगी से उसको कोरा जवाब मिल गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आसपास के लोगों से पूछने लगा, कोई मुझे बता दो कि मक्का के सरदार कहाँ मिलेंगे ताकि मैं उनसे शिकायत करूं, शायद वो मेरी मदद करें। उसे बताया गया कि खाना काबा चले जाओ, मक्का के सरदार वहीं पर मौजूद होंगे। वो पूछता पूछता खाना काबा के पास आ गया। वो ताजिर कहता है कि हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो देखा एक टोली में अबू सुफियान, उतबा, शैबा और दीगर सरदार बैठे हैं। मैं उनके पास गया और कहने लगा, मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। मैं परदेसी हूँ और यहाँ जानवर फरोख्त करने आया था, लेकिन एक शख्स ने मुझसे जानवर तो ले लिए मगर अब मेरे पैसे नहीं देता। अतबा ने गिरज कर कहा, कौन है जो तुम्हारे पैसे नहीं देता? मुझे बताओ, मैं उसे देखता हूँ। ताजिर कहता है कि मैंने कहा, उसका नाम अबू जहल है। वो सब खामोश हो गए। उनकी गर्दनें झुक गईं और कहने लगे कि तुम बहुत बुरे आदमी के यहाँ पहुँच गए हो। हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर सरदार है।
یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کانپنے لگا کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں۔ تاجر کہتا ہے کہ عتبہ نے مذاق کیا اور کہا کہ وہ جو کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تیرا مسئلہ حل کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہی وہ سب سرداران ہنسنے لگے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ مجھے ان کے پاس جانے کو بھی کہتے ہیں اور میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، میں کروں تو کیا کروں؟ لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اب وہ تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا، لہٰذا اس نے آپ کو وظائف پڑھتے دیکھا تو ایک طرف بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوں گے تو وہ عرض کرے گا، مگر سبحان اللہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ جیسے ہی وہ آدمی پیچھے آ کر بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ اس کی طرف پھیر لیا اور صرف دو باتیں کہیں۔ فرمایا، پردیسی لگتے ہو اور پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری بچھڑی ماں مجھے مل گئی ہو۔ ان کی شفقت اور پیار دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ نکلی۔ جیسے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ میرا نام پوچھا اور نہ کام، بلکہ میرے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا، فکر نہ کر، تو جیسے کہے گا تیرا کام ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بازو تھاما اور مجھے اپنے گھر لے آئے۔ ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھا دیا اور میرے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجور اور دودھ پیش کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب کھا چکا تو مجھ سے فرمانے لگے، اب مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے سارا ماجرا بیان کر ڈالا۔ وہ فرمانے لگے، فکر مت کرو، وہ خود تمہارے پیسے دے گا۔ مجھے اپنے ہمراہ لے آئے اور ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے ابو جہل تھا۔ اسی لمحے میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ابو جہل سامنے کھڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس ایک جملہ ادا کیا، مگر اس جملے میں کیا طاقت تھی کہ ابو جہل لرز گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل تیرا کیا خیال ہے کہ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے سردار ہوتے ہیں؟ غریبوں کا خون چوس کر سردار بنے گا؟ لا، جلدی اس کے پیسے لوٹاؤ۔ ابو جہل کی ٹانگیں کانپنے لگی اور کہنے لگا، جی میں ابھی اس کے پیسے دے دیتا ہوں۔ اس کے اونٹوں کی قیمت ابو جہل نے ادا کر دی۔ اور یہ واقعہ اس تاجر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا سبب بنا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کر کے بدظن کر دیا گیا تھا۔ جب وہ تاجر جانے لگا تو اس نے پوچھا، اے مہربان انسان، آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑیے جناب، آپ کا کام ہو گیا، آپ جائیے۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں جیسے ہی پلٹا، مجھے راستے میں مکے کا وہی آدمی ملا جس نے مجھے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ارے بھائی، تم اس جادوگر کے پاس کیسے پھنس گئے ہو؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا ہاتھ جھٹک کر کہا، ارے بدبخت، میں نے دنیا دیکھی ہے مگر میں نے آج تک ان جیسا نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تاجر پلٹ کر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے، ان کے پاؤں سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیجیے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے، وہ یہ ہے
کہ کیا وہ آدمی اپنے پیسوں کے ملنے کی وجہ سے مسلمان ہوا؟ نہیں، بلکہ اس کے پیسے مل چکے تھے، وہ جانے والا تھا، لیکن جس چیز نے اس کے دل پر اثر کیا وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کا اعلیٰ کردار اور آپ کی بے پناہ شفقت۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اس کے دل کو پگھلایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ اسلام پر اگر نظر دوڑائیں تو کسی بھی آدمی پر زبردستی نہیں کی گئی، کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، بلکہ جتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کے پیچھے وجہ صرف ایک ہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ اس لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ نماز، روزہ، حج اور تمام نیکیاں اپنی جگہ، لیکن جس انسان کے اندر اخلاق نہ ہو اس کے لیے ساری نیکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بلند کیجیے، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا بہت ہی خوبصورت واقعہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہے۔ ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر مکمل طور پر عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیجیے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔